अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सुनहरा पाकिस्तान। मैं हूं आपका दोस्त मलिक गुलाम मुस्तफा बम्ब और आपको हम अक्सर मालूमाती वीडियोस देते हैं। आज हम आपको ऑस्ट्रेलियन लाइफ की मालूमाती वीडियोस देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सेल्स मैनेजर डॉक्टर मंजूर हुसैन नदीम साहब। हम इनसे कुछ सवाल करते हैं, ये हमें उसके जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी, ये इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मलिक गुलाम मुस्तफा साहब, इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं हमको यहाँ सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़रूरत है। हमारे छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सबको इंश्योरेंस की ज़रूरत है। इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत अहम है। हमने जैसे हम गाड़ी अपनी रखते हैं तो गाड़ी के लिए एक अच्छा मुस्तफा साहब, मैं बात कर रहा था इंश्योरेंस के हवाले से। इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें प्रोटेक्शन है, हमारा लाइफ कवर है, तहफ़्फ़ुज़ है। जैसे हम गाड़ी रखते हैं उसमें एक स्टेपनी भी रखते हैं, तो हम उस स्टेपनी इसलिए रखते हैं ताकि हमें जब ज़रूरत पड़े हम उसको चलाएं, हम रुक ना जाएं। गाड़ी से कहीं सारी हमारी जो है ज़िंदगी वो बेहतर है। सारी हमारी जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए बहुत अहम है, हमारे अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए। जब हमारे यहाँ तहफ़्फ़ुज़ होगा तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा छोड़ कर जाएंगे। हम सब कुछ जो भी करते हैं अपने बच्चों को लेकर करते हैं। जो हमारे बच्चे अभी छोटे हैं वो बड़े हो रहे हैं, उनके लिए तालीम के लिए हमें कुछ करना है, पैसा इकट्ठा करना है। फिर उनके लिए जब शादियां करेंगे तो उसके लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत होगी। इसलिए मेरा ये कहना है, मैं ये कहता हूँ, मेरा ये मशवरा है आप सब दोस्तों से कि आप सब अपनी इंश्योरेंस करवाएं, अपना तहफ़्फ़ुज़ लें और अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा छोड़ें ताकि वो आगे काम आ सके। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। जी नाज़रीन, हम डॉक्टर मंजूर हुसैन नदीम साहब जो कि सीनियर सेल्स मैनेजर स्टेट लाइफ में मंजे हुए, उनसे ये सवाल पूछा था हमने भी इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। उन्होंने हमें अच्छे अंदाज में, एहसन अंदाज में काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि आपके बच्चों को सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़रूरत है। हम जिन बच्चों के लिए दिन रात काम करते हैं, हम उससे 1500-2000 कमाते हैं, उनका खर्चा करते हैं। उसी रकम से अगर हम 100 रुपये बचा कर उनके मुस्तकबिल के लिए रख दें तो वो अपना स्टेप चेंज कर सकते हैं। वालिदैन की बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी होती है अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना और उनको एक अच्छे ओहदे तक पहुंचाना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि अपने मुर्सा के लिए भी इतना छोड़ो कि वो किसी के मोहताज ना हो। इसमें ये एक फ़ायदा हो जाता है इंश्योरेंस करवाने से कि जो इंश्योरेंस करवा लेता है अगर वो ज़िंदा रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने जो पैसे वसूल करेगा इंश्योरेंस के 20 साल बाद, जैसे कि सरकारी मुलाजिम अपनी रिटायरमेंट वसूल करता है, वो अपने बच्चों की शादी करता है, मकान बनवाता है, खुद हज पे चला जाता है। इसी तरह जो इंश्योरेंस करवाता है उसको भी सरकारी मुलाजमीन की तरह उसी तरह जब यकमुश्त पैसे मिल जाएंगे वो अपने बच्चों की तमाम ख्वाहिश पूरी कर देगा और ख़ुद उम्रा, हज, ज़कात जैसे जैसे भी होगा। क्योंकि उसकी वजह क्या बनेगी, क्योंकि उसने बचत की थी, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिला। एक घर में 2 भाई हैं, एक सरकारी मुलाजिम है, एक मोटरसाइकिल मैकेनिक है। जो सरकारी मुलाजिम है वो जो तनख्वाह लेता है उसकी तनख्वाह से थोड़ी सी कटौती होती है हर माह। जब वो रिटायर होगा उसकी वो रकम 5 गुना हो चुकी होगी जो उसको रिटर्न होगी। और दूसरा जो मोटरसाइकिल मैकेनिक था उसने बहुत कुछ कमाया, उससे ज़्यादा कमाया, गाड़ी ले ली, लेकिन उसने कुछ बचाया नहीं। उसका 100 रुपया रोज़ का बचाना था जो वो उसने नहीं बचाया, वो उसने अपने बच्चों पे 100 की बजाय 300 खर्च कर दिया है। जब वो बुढ़ापा आया है, उसके बच्चे जवान हो गए हैं, अब जो रिटायरमेंट जिसको मिली है उसने अपने बच्चों के लिए आला घर बनवाया है, शादी की है, और जिसने उन बच्चों को 100 की बजाय 300 खर्च कर दिया है वो ना घर बनवा सका,
نہ ان کو اس طریقے سے شادی کر سکا، نہ عمرے پہ جا سکا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ انشورنس کروائیں۔ اور اب ہم نے اور ایک سوال پوچھنا ہے ڈاکٹر منظور حسین ندیم سے کہ انشورنس تو اس لیے ضروری ہے، انشورنس میں جو بھرتی ہوتی ہے وہ کیسے ہوگی، ایجنٹ کیسے کام کرے گا، اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ پاکستان میں بہت بے روزگاری ہے جس کی وجہ سے پڑھے لکھے نوجوان میل فیمیل پریشان ہیں، اور کچھ ایسے جو معقول تنخواہ لے رہے ہیں، تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا، وہ آج کل اس پارٹ ٹائم کام کر سکتے ہیں، اس سے کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ یہ ہم ڈاکٹر منظور حسین ندیم صاحب سے پوچھتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ ہم آپ کو ایسی بہت سی معلوماتی ویڈیوز سنہرے پاکستان یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اب ہم ڈاکٹر منظور حسین ندیم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انشورنس میں کام کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ سر، انشورنس میں کام کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ انشورنس میں کام کرنے سے جو آج کل بے روزگار بہت پھیلے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جاب نہیں مل رہی، یہ ادارہ اسٹیٹ لائف گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور یہ وفاق کا ادارہ ہے۔ یہ چھوٹا موٹا ادارہ نہیں ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے۔ اس میں ہمارے پاس بہت ویکنسیاں ہیں۔ اس میں جو بندہ بھی ہم اس کو نوکری دیتے ہیں، جاب دیتے ہیں، وہ یہاں سے ایز ISR بھرتی ہوگا۔ اس میں اس کو جو فائدہ ہے اس کی انکم میں اضافہ ہوگا، اس انکم سے اس کا گھر چلے گا، وہ لوگوں کو یہ پیغام دے گا، انشورنس کا پیغام دے گا، وہ اپنے سینئر سے ملوائے گا، وہ پہلے اس کو سیکھے گا۔ ہماری مختلف دنوں میں ہماری میٹنگ ہوتی ہیں، وہ میٹنگ میں آئے گا، یہ اس سیکھنے کے بعد وہ جو کام کرے گا، یعنی دوستوں کو ملے گا، اپنے رشتہ داروں کو ملے گا، اپنے عزیزوں کو انشورنس کے بارے میں ان کو پیغام دے گا، تو ہمارا ادارہ اس کو اس کی ارننگ دے گا، اس کی تنخواہ دے گا۔ اس تنخواہ سے اس کا گھر چلے گا، اس روزگار بڑھے گا۔ تو اس میں پروموشنیں ہوتی ہیں، ہر 2 سال بعد اس میں چھوٹا سا ٹارگٹ ہوتا ہے، جب وہ مکمل کر لے گا تو ہم ان کو پروموٹ کریں گے۔ جب وہ پروموٹ ہو جائے گا تو اس کی ارننگ میں اضافہ ہو جائے گا، پھر اس کا جو کام ہے آگے وہ دوسروں کو یہ پیغام دے گا۔ اس سے صرف اس کو ارننگ نہیں بلکہ اس میں اس کا تعلق بھی بڑھے گا، جتنا زیادہ لوگوں سے یہ منسلک ہوگا، جتنے بھی غریب لوگ ہیں یا امیر ہیں، کیونکہ جو انشورنس ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان میں یا جہاں بھی لوگ رہ رہے ہیں، پاکستان کے بندے ہیں، غیر ملک میں ہیں یا ادھر ہیں، تو اس بندے کو انشورنس ضروری ہے۔ ہر بندے کو اپنے بچوں کا تحفظ چاہیے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سے آپ رابطہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو بے روزگار لوگ ہیں، فیمیل میل، ان کو ہم جاب دیں، ان کے گھر چولہا جلے تو لوگوں کو بھی تحفظ ملے۔ اس سے لوگوں کو انکم میں اضافہ ہوگا، لوگوں کو تحفظ ملے گا، اس سے جو بندہ بھرتی ہوگا اس کا گھر بھی چلے گا۔ تو میرا آپ سب دوستوں سے یہی مشورہ ہے کہ جتنا بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے بھائی ہیں، میرے بہنیں ہیں، وہ ہم سے رابطہ کریں، ان کے لیے ہمارے پاس آفر ہے۔ جی ناظرین، ڈاکٹر منظور حسین ندیم صاحب ہمیں احسن طریقے سے سمجھا رہے تھے کہ آپ اسٹیٹ لائف میں جاب کریں۔ جی کچھ میں آپ کو معلومات پیش کر دوں کیونکہ میں بھی اس ادارے میں ایز اے ایس ہوں۔ اس میں بھرتی ہونے کے لیے تھوڑی سی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں۔ آپ اپنی تعلیمی اسناد، اپنا جو ID کارڈ ہے اور اپنی پکچرز اداروں کو ڈاکومنٹس اپنے مکمل جمع کروائیں گے، اپلیکیشن لکھیں گے کہ میں اس ادارے میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ ادارہ آپ سے کچھ سوال جواب کرنے کے بعد آپ کو اس کا طریقہ کار بتائے گا۔ اگر آپ اس طریقہ کار پہ چل پڑے تو آپ کو ادارہ تنخواہ دینا شروع کر دے گا۔ ادارہ بہت اعلیٰ ادارہ ہے، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان کے باہر بھی کام کر رہا ہے۔ اور اس میں جو ISR بھرتی ہوتا ہے، جیسے آپ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو، آپ کے بچے نے FSC کر دی، FSC کے بعد اب ہم نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ ڈاکٹر بنے گا تو وہ 18ویں سکیل تک پہنچے گا۔ اسٹیٹ لائف میں بھی جو اگر 4-5 سال اگلے محنت کر لیتا ہے،
آج اس میں آسان ٹارگٹس بھی آ جاتے ہیں جو سال میں پروموشن ہو جاتی ہے، ورنہ ویسے جو آلریڈی چل رہا ہے ہر 2 سال بعد پروموشن ہوتی ہے. 2 سال بندہ منیجر بن جائے گا، پھر 2 سال بعد سینئر منیجر بن جائے گا، پھر اس کے اگلے 2 سال بعد ایریا منیجر بن جائے گا. جب ایریا منیجر بن جائے گا تو 18ویں سکیل میں مکمل چلا جائے گا، مکمل مراد 18ویں سکیل کے ملیں گے، اور اس کی ریٹائرمنٹ پنشن سب کچھ ہوگا. یہ ادارہ اتنا آسان ہے، اگر اس میں کام کریں آپ اس سے بہت کچھ کما سکتے ہیں. آپ اعلیٰ عہدے تک سفر کر سکتے ہیں. آپ اعلیٰ عہدے تک جاتے جاتے دوسرے اداروں میں اگر اعلیٰ مقام تک پہنچنا ہے تو اتنا خرچہ ہوتا ہے. اس میں جب اعلیٰ مقام تک آپ پہنچ جائیں گے اس وقت آپ تک کافی سارے انکم ہو چکی ہوگی، کیونکہ ادارہ کسی کا حق نہیں رکھتا. جب آپ فیلڈ میں نکلتے ہیں، کام کرتے ہیں، ادارہ آپ کو ٹی اے ڈی اے دیتا ہے، ادارہ آپ کو سب کچھ دیتا ہے. اگر آپ اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ ہم اسٹیٹ لائف میں کام کریں، یا اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ لائف کو سمجھیں یہ کیا ہے، تو پھر آپ ہم سے رابطہ کریں. ہم آپ کو انشاءاللہ اسٹیٹ لائف کے تمام جو آپ کسی وجہ سے اگر اس سے ڈسٹرب ہیں تو اس کا آپ کو حل بتائیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ قسطیں بھر کے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، اگر وہ ہم سے رابطہ کریں گے ان کے جو پیسے ادا کیے ہوئے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں گے، وہ ہم واپس دلوا دیں گے. اور ہمارے کافی سارے بیٹھے ہیں جن کا ہم آپ کو تعارف کرواتے ہیں. آپ انشورنس کروائیں. انشورنس اتنی ضروری ہے انسان کے لیے جیسے ہمارے لیے ہوا پانی کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، اسی طرح انشورنس بھی بہت ضروری ہے. انشورنس کے بغیر بندہ ادھورا ہے. جیسے موٹر سائیکل آپ خریدتے ہیں، اگر اس کو سیفٹی گارڈ نہیں لے پاتے تو اب کسی وقت بھی اگر وہ گر گیا تو اس کا مکمل ستیہ ناش ہو جائے گا. ایک چھوٹا سا اس کو اگر آپ سیفٹی گارڈ لگوا لیں گے تو وہ آپ کا موٹر سائیکل بھی محفوظ رہے گا. اگر گر جائے تو آپ کے بازو، آپ کی ٹانگیں وغیرہ بھی محفوظ رہیں گی. آپ ہمارا دیکھ رہے تھے یوٹیوب چینل سنہرا پاکستان. ہم آپ کو معلوماتی ویڈیوز انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے. اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے. اور بھی ہم آپ کو کافی ساری معلومات دیں گے. دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.